बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, GIT की रिपोर्ट शरीफ ख़ानदान के बाद आज वफाकी काबीना ने भी अपने इजलास में मुस्तरद कर दी है और साथ ही साथ ये भी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया है कि वो इस्तीफ़ा किसी सूरत नहीं देंगे, जो कुछ मर्जी हो जाए। आज इस फैसले की भी काबीना ने तायीद कर दी है। और अपोजिशन की अगर हम बात करें तो तमाम अपोजिशन जमातें एक दो के अलावा, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान हैं, ANP है या फिर महमूद अचकज़ई साहब हैं, तमाम ही अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा करती नज़र आ रही हैं और ये मुतालबा दिन ब दिन ज़ोर पकड़ता चला जा रहा है। मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होकर ये बात कही जा रही है कि अगर वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा इस वक्त नहीं आता तो ये निज़ाम के लिए, जमहूरियत के लिए ख़तरा होगा। और साथ ही साथ आज प्रोग्राम में आपको शरीफ ख़ानदान के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के हवाले से ये ख़बर भी देना चाहेंगे, इंतहाई मुसद्दिका ख़बर जो अब तक पहुँचा रहे हैं कि हुकूमत मुख्तलिफ़ ममालिक की हुकूमतों से इस वक्त राब्ते कर रही है। जब उन्हें यह नज़र आ रहा है कि यहाँ पर शायद बात नहीं बन रही, GIT के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस थी, उस वक्त मिठाइयाँ भी बांटी गई थी कि शायद बात बन जाएगी। GIT की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और तनकीद की जा रही है वो भी हमारे सामने है। और अब चारा ये समझा गया, ये निकाला गया कि जना मुख्तलिफ हुकूमतों से रब्ता किया जाए, दीगर ममालिक की, जिसमें UAE की हुकूमत से रब्ता किया जा रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से रब्ता किया है। और आपको याद होगा कि इस रिपोर्ट में UAE की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के हवाले से भी चंद एक हक़ाइक़ हमारे सामने आए कि जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने जो कुछ जमा कराया ऑनरेबल कोर्ट के अंदर और GIT के अंदर, वो UAE की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने झूठ करार दिया है, जो कि सबूत और शवाहिद शरीफ ख़ानदान की तरफ से गए थे। और ये भी बताते चलें कि इसमें आई डोंट नो अब कितने लोगों को ये सुन के हैरत होगी, क्योंकि कुछ के नज़दीक ये बिल्कुल हैरानकुन बात नहीं है कि इसमें भारत की हुकूमत से भी राब्ता किया गया है और ये भी कहा गया है कि भारत अपना इन्फ्लुएंस अमेरिका पर भी डाले। विक्टिम कार्ड जो है उसको इस वक्त प्ले किया जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, मजलूम बनने की कोशिश की जा रही है। और अपने इस तमाम तर पैगाम के अंदर मेनली जुडिशरी को अटैक किया जा रहा है और साथ ही साथ इनडायरेक्ट आर्मी के हवाले से भी बातें हो रही हैं। बल्कि अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय अखबारात ने तो जिस अंदाज में लिखना शुरू कर दिया है कि जनाब उनके लिए बड़ी परेशानी का मामला ये बन गया है कि शरीफ ख़ानदान के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। बल्कि एक उनका आज की जो खबर थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें तो ये भी तासुर दिया गया कि जी वज़ीर आज़म साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान में और ये आर्मी लेड रिमूवल होगा वज़ीर आज़म साहब का, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इस किस्म की खबरें जो हैं वो भारतीय अखबारात ने शाया करनी शुरू कर दी हैं। आर्मी चीफ़ की अगर हम बात करें, जनरल कमर जावेद बाजवा, तो बड़ा वाज़े उनका पैगाम आया है कि हम निज़ाम के साथ ज़रूर हैं, जमहूरियत के साथ ज़रूर हैं, मगर करप्शन के साथ नहीं हैं। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। ये मामला किस जानिब जाता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, मारूफ कॉलम निगार हसन निसार साहब। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हसन निसार साहब से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। आज हम हसन निसार साहब से प्रोग्राम में बात करें। हसन निसार साहब ये फरमाइएगा कि आपको ये सुनकर हैरत हुई कि यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि तमाम तर फोरम्स एग्जॉस्ट कर लिए गए हैं, अब बैरूनी ममालिक से, उनकी हुकूमतों से राब्ते किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको बचाया जाए, एक मजलूमियत का विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले करने की कोशिश की जा रही है। सारी आप यकीन करें कि मुझे लोगों की हैरत पे हैरत हो रही है। रिसीव्ड अ कपल ऑफ टेलीफोन कॉल्स के लिए क्या कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ रब्ता। मैं सुन चुका था किसी चैनल पे ये थोड़ा सा, लेकिन मुझे हैरत नहीं हुई, बिकॉज डेस्परेशन में ये जो क्लास है ना, ये मैं इनके लिए बहुत सारे लफ्ज़ जुगाड़िए और वारदातिए और ये मैं इस तरह की टर्मिनोलॉजी इनके लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो उसकी एक वजह है, ये डेस्परेशन में कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे इस काम के लिए बने नहीं थे। अल्लाह भला करे उसका
جنرل جیلانی اور ضیاء الحق اور بریگیڈیئر قیوم اینڈ کمپنی جنہوں نے لا کے یہ خاندان اس ملک کی گردن پہ سوار کر دیا، اور جو آکٹوپس کی طرح یہ بنیادی طور پہ سعودیز ہوں یا ٹرکس ہوں، یہ ان کے ساتھ ذاتی تعلقات پہ یقین رکھتے ہیں. یہ کنٹری ٹو کنٹری والا کھاتا نہیں ہے. یہ اور طریقے کے لوگ ہیں. جو پیر پگاڑا کہا کرتے تھے ان کے بارے میں کہ یہ وہ نسل ہے جو کمزور پڑے گی تو پاؤں آپ کے پکڑ لیں گے، ذرا ان میں جان پڑے گی یا آپ کے گریبان پہ جھپٹیں گے. یہ اور ٹائپ کی کلاس ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک خاص کمیونٹی ہے، ایک خاص ذات برادری کے لوگ ہیں، ان کا ہجوم ہے ان کے کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی بھرم ہے ہی نہیں. مطلب اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ پروردگار ان کے پاس اتنا حوصلہ یہ کیسے آتا ہے. یہ بیونڈ، مطلب یہ نیریٹو دیکھیں تھرو آؤٹ ایک خاندان کیا کہہ رہا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے. وہ یہ یملا جٹ تو ہم نے سنا تھا نہیں، یملے بٹ، ہم نے کیا کیا ہے. اور کمال دیکھو آپ ان کا، کہہ رہے ہیں نجی کاروبار. او بھائی، حکمرانوں کے کاروبار نجی نہیں ہوتے. یہ حضرت عمر نے ان کو کہا تھا نا، حضرت ابوبکر صدیق کو، کہ گاز لے کے آپ جا رہے ہو اپنی دکان پہ تو بھائی آپ کپڑا بیچو گے تو اور کسی کا کپڑا کون خرید. نجی کاروبار کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس چوری، ہیرا پھیری، نیل مارجن پہ ایل سیز کا کھلوانا، بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں رکھ کے سامان چوری نکال کے اس کو فائنل شکل دے کے بیچنا، اور اینڈ آف دا ڈے ڈیوٹیز بھی جمع کرا دینی، بینک کو اس کا مارجن بھی دے دینی. اس ٹائپ کے لوگ ہیں. یہ ٹپکل مینٹیلٹی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو آپ نے بات کی، اگر اسی سے سوال میں کروں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن ان کے استعفے پر اکٹھا ہو رہی ہے، مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ جی آپ ریزائن کریں، سپریم کورٹ کے اندر ثبوت نہیں گئے، وہاں سے جو ریمارکس آئے وہ اپنی جگہ، جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی، میڈیا روز چیخ رہا ہے، بتا رہا ہے، لیکن شریف خاندان اس چیز پر مصر ہے کہ ہمیں بتائیں تو صحیح ہمارا قصور کیا ہے. جو جے آئی ٹی کے اندر جاتا تھا باہر آتا تھا، الزام کیا ہے؟ دیکھیں، یہ چونکہ 35 سال سے یہ عادی ہیں. they always got away with all sorts of crimes. ان کے بے شمار کیسز ہیں جن کا سفارش کی گئی ہے کہ ان کو ری اوپن کیا جائے. تو اس مینٹیلٹی اور اس کلاس سے اچھا ہوا یہ بے نقاب ہوئے. اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، یہ کوئی سپریم کورٹ، کوئی جے آئی ٹی، عمران خان قطعاً نہیں. آپ یقین کرو یہ فیصلہ آسمان سے آیا ہے. اس کے لیے میری دلیل بہت سادہ ہے. کبھی غور کریں یہ تھے کتنے. میاں صاحب، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی صاحبزادی اور 2 بیٹے، ٹوٹل 5. ان کے بیان آپس میں نہیں ملتے، متضاد ہیں، ڈائمیٹرکلی اپوزٹ. یعنی اللہ نے ان کی عقلوں پہ اتنے پردے، موٹے پردے ڈالے کہ یہ 5 جو فریکوینٹلی اکٹھے ہوتے ہیں یہ نوٹس ایکسچینج نہیں کر سکے. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے یہ ملکی قانون کی زد میں اور پکڑ میں نہیں ہیں، یہ قانون قدرت کی لپیٹ میں آ گئے. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، یا تو پتہ لگے نا کوئی 50-60 فیملی ممبرز ہیں، وہ 5 ماں باپ، 2 بیٹے 1 بیٹی، بیان نہیں مل رہا ہے. یعنی وہ ہمارے صدر صاحب بڑے کم بولتے تھے، لیکن یہ پینما کے حوالے سے تو ان کا بھی وہ بیان یہاں پر لوگ یاد کرتے ہیں کہ جب کہا تھا کہ جی قدرت کی طرف سے آیا ہے، آج نہیں تو کل تمام ہی لوگ اس کی پکڑ میں آئیں گے، جب یہ پینما لیکس ہمارے سامنے آئیں. سر یہ فرمائیں کہ بارہا کہتے ہیں سازش ہوئی، وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی سازشی ٹولے پھر سے ایکٹیو ہیں، اس بار کسی اور شکل میں ہیں، ہمیشہ ہمارے خاندان کا احتساب ہوتا چلا آیا ہے. تو سازش انہی کے خلاف پھر ہر بار کیوں ہو جاتی ہے؟ جو حکومت کو برطرف کیا جب جنرل ضیاء نے، تو پارٹی صدر کے بجائے انہوں نے بلکہ اپنے جنرل ضیاء کا ساتھ دیا. اس کے علاوہ بھی اگر کسی کا ذکر کر لیں، ان کے تعلقات سبھی سے کشیدہ رہے ہیں، سجاد علی شاہ، جہانگیر کرامت، جنرل پرویز مشرف، کسی سے نہیں بنی ہے، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوتی ہے. دیکھیں یہ ویسے بھی اس کو تھوڑا میکرو لیول پہ چلے جائیں. ہم من حیث القوم وہ لوگ ہیں جو اتنا سا ماچس کی ڈبیا جتنا ملک، گریٹ برٹن جیسے انگلینڈ، وہ اپنے سے 1000 گنا بڑی آبادی کے اور 1000 گنا سے بھی زیادہ بڑے سائز کے ملک پہ قابض ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے خلاف سازش ہو گئی. اچھا، یہ مینٹیلٹی ہے ایک. بھائی یہ
یہ آپ نے تو ان کی تاریخ بیان کر دی ہے نا، اس میں اب میں کیا ایڈ کروں؟ بنیادی طور پہ یہ ڈھیٹوں اور جھوٹوں کا ایک گروہ ہے بہت بڑا، جو آج میں سن رہا تھا کوئی ان میں سے یہ کہتے ہیں نا ہم دھاڑتے ہیں، نہیں، یہ پنجے ہلا کے، پنجے میں اس لیے کہہ رہا ہوں شیر کہلانے کا شوق ہے نا، تو شیروں کے تو ہاتھ نہیں ہوتے، پنجے ہوتے ہیں، یہ ہنستے مسکراتے پنجے ہلاتے جاتے تھے، جے آئی ٹی میں واپس آتے تھے تو کیسے پھدکتے تھے، یہ جیسے تبے پہ بیٹھے ہوں، سازش ہو رہی ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ترقی رک رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، یہ ٹوٹل ڈھکوسلے ہیں۔ بھئی تم ایک بات کا جواب دو، اتنی لمبی چارج شیٹ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، 62-63 یہ وہاں سے نہیں نکلتے، مجھے دکھائی دیتے، ان کی انکم، ایسٹس اور لائف سٹائل بیونڈ مطلب نون جو مینز ہیں۔ اچھا، پھر جعلی دستاویزات سبمٹ کرنا، پھر جے آئی ٹی نے ان کے بے شمار ان کے خلاف کیسز کو ری اوپن کرنے کی سفارش کی ہے، پھر پیپلز ریپرزینٹیشن ایکٹ ہے، گوشوارے ادھورے ان کے نامکمل، تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ لیکن یہ میں نے پھر وہی کہا کہ یہ وہ کلاس ہے، یہ وہ طبقہ ہے جس ٹائپ کے یہ لوگ ہیں، ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پہ بھی یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں گے ہم نے کیا کیا ہے۔ سو یہ اسی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ان کا جو اصل ہے وہ اس کرائسس میں، اس دباؤ میں مکمل طور پہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی عمران کی وہ بار بار کہے جا رہا ہے اخلاقی جواز، اخلاقی جواز، وہ بھائی اخلاقی جواز کے لیے تو پہلے اخلاق ہونا ضروری ہے، ان کو کیا پتا؟ مطلب کیلیبر کا آپ دیکھیں، میں بار بار کیلیبر کی بات کر رہا ہوں، ایک آدمی جے آئی ٹی میں پیش ہوتا ہے، 1.5 منٹ کے بعد وہ مائکس کے آگے ہے، دکھ اس کا ذاتی ہے، گلا شکوہ شکایت گریونس وٹ ایور، اور وہ اپنا معافی ضمیر نہیں بیان کر سکتا، اس کے لیے پہلے سے چٹیں تیار ہیں۔ وہ جو بندہ اپنا ذاتی دکھ نہیں شیئر کر سکتا اپنے پریس کے ساتھ، وہ اس ملک کا تیسری بار وزیر اعظم رہ چکا ہے، یہ اس قوم کو بد دعا ہے کوئی، جس کا شاید اب قدرت کو کوئی رحم آ گیا، جس کا کوئی ازالہ شاید ہونے جا رہا ہے، ادروائز دیکھیں یہ اگلی نسل کی تیاری ہو رہی تھی۔ صحیح، آپ نے کیلیبر کا ذکر کر دیا تو مجھے وہ کیلیبر سے کیلیبری فونٹ یاد آ گیا جس کے آج کل بڑے چرچے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، تمام وزراء کہتے ہیں بالکل وزیر اعظم صاحب آپ نے درست فیصلہ کیا، آپ کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، ڈٹے رہیں، ڈیسک بجتے ہیں، تائید ہوتی ہے فیصلے کی، یہ کابینہ ہے یا شریف خاندان کے اس کرپشن کیس میں ان کے ذاتی ملازم ہیں جس انداز میں بیٹھ کے تائید کر رہے ہیں، جس انداز میں وزیر اعظم کو مشورے دے رہے ہیں کہ بالکل درست ہے، لگے رہیں؟ یہ دیکھیں، یہ کٹلری باکس ہے یہ سارے کا سارا، اس میں چودھری نثار علی خان ٹائپ چند ایکسیپشنز ہیں، ان کو آپ کبھی اس سطح پہ گرا ہوا نہیں پاؤ گے، باقی یہ میجورٹی تو درباری ہواری، چکے ان میں سے میرٹ پہ ہے کوئی نہیں، یہ بنیادی طور پہ میں نے کہا نہیں، یہ کٹلری باکس ہے، اور یہ کٹلری باکس اب پتہ ہے کس میں تبدیل ہو چکا ہے؟ قبر کھودنے والی کدالوں میں تبدیل ہو چکا ہے یہ۔ اچھا، مشورہ میرٹ پہ دینے کی تو ان کی جرت ہے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ یہی کچھ سننا چاہ رہا ہے جو سامنے بیٹھا ہے۔ صحیح، تو دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، یہ اس طرح کا کیس ہے، جو وہ سننا چاہ رہے ہیں، سنانے والے ان کو وہی سنا رہے ہیں، اور جرت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ڈیفینڈ، اس میں ایک ایلیمنٹ بڑا خطرناک ہے جی، یہ اپنی سروائیول کے جنگ، یہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ بندہ فارغ ہوتا ہے تو پھر یہ سلسلہ آگے پھیلے گا، پھر بڑا بڑا چور چکار، بڑا بڑا ضمیر فروش، صحافت سے لے کے سیاست تک کا وہ ایکسپوز ہوگا، سامنے آئے گا اور ننگا ہوگا۔ تو ڈیسپریٹ ایک لڑائی ہے، اور میرا خیال ہے ہوتا بھی ہے، کہتے ہیں نا کہ شکار مرنے سے پہلے پھڑکتا ہے، مرغی ذبح کر کے ڈم میں نہیں ڈالتے ہیں، بالکل، تو اٹ ٹیکس اے لٹل وائل، وہ اچھا کہتے ہیں چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، سو یہ پھڑک بھی رہے ہیں، بھڑک بھی رہے ہیں، میرا خیال ہے انجام دور نہیں ہے۔ اور یہ جتنا، ایک بات اور میں عرض کر دوں، یہ لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ، اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنا اس کو طول دیں گے
سر یہ آپ یاد رکھنا، جتنا یہ اس کو طول دیں گے اتنا ہی ان کی تکلیف اور تذلیل میں اضافہ ہوگا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وکلا اب نئے وکلا کی ایک ٹیم آئے گی، وکلا کچھ جادوگر تو نہیں ہوتے. ان کا کیس وکیلوں دلیلوں کا نہیں ہے، ان کا کیس ہے بنگالی جادوگر آمل بابا، سمجھ رہے ہیں نا، یہ کوئی کالے جادوگر کے ماہرین. یہ کیس ادھر چلا گیا ہے، یہ وکیلوں دلیلوں سے کام آگے نکل گیا ہے، انہیں کچھ اور کرنا چاہیے. رائٹ، کالے جادو پہ اور بنگالی بابوں پہ چلا گیا. سر یہ بتائیں کہ یہ جو میرا پہلا سوال تھا کہ اب یہاں پہ تو چلیں اگر کوئی اور حل سجائی نہیں دیا تو اب یہ جو بیرونی طاقتوں سے روابط کیے جا رہے ہیں، یو اے ای سے اور انڈیا سے خاص طور سے، اور جس طریقے کی خبریں ہیں، اور انڈیا کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ یو ایس کو انفلوئنس کریں. بھارت کے حوالے سے تو پہلے ہی ہم نے دیکھا ہے کلبھوشن ہو جائے کوئی نام نہیں لیا جاتا، کشمیر کے حوالے سے عالمی فورمز پر وزیر اعظم اس طریقے سے بات نہیں کرتے، وہاں پر بھارت کی جارحیت کا ذکر نہیں کرتے ہیں. اور یہاں پہ سر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا سا کچھ دباؤ پڑتا ہے پاکستان مسلم نواز کی حکومت پر تو کوئی نہ کوئی محاذ گرم کر دیتا ہے انڈیا ورکنگ باؤنڈری پر، لائن آف کنٹرول پر. تو ایک بار پھر سے وہی چیز ہونے جا رہی ہے، یا کر لیں جتنے مرضی رابطے کر لیں، آپ کو لگتا ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس ملک کا کوئی والی وارث ہے، اگر اس ملک کے مستقبل سے کسی کو کوئی دلچسپی ہے، اگر اس ملک کا وقار، اس کی ساورنٹی، اس کی عزت کسی کو عزیز ہے اور یہ ملک مکمل طور پہ لاوارث اور یتیم نہیں ہوا، تو اب تو چونکہ یہ ننگے ہو گئے ہیں، ایکسپوز ہو گیا ہے سارا کچھ، کہ یہ باہر جو ڈسپریٹلی ادھر ادھر رابطے کرتے پھر رہے ہیں، یہ تو پھر یہ اس کو پریمپٹ کرنا یا جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں اس کا مکو ٹھپنا، تو پھر ان لوگوں کا کام ہے نا. ہم اور آپ بول سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے. جو ہمارے اختیار میں ہم کر رہے ہیں، جو کچھ جس کے اختیار میں ہے اس کو چاہیے کرے. یہ ملک ہے، یہ ان کا راجواڑا ہے. 35 سال کھا گئے، ملک کھا گئے اور 35 سال قوم کے کھا گئے. اب جان چھوڑ دو، کافی ہو گیا. کہاں سے اٹھا کے لوگوں نے، یہ کیسے لوگ تھے، کہاں سے اٹھا کے ان کو کہاں پہنچا دیا، یہ پھر پاتال میں جا گرے. انہوں نے لوگوں کے اعتبار کا، ان کے اعتماد کا اس بری طرح انہوں نے تذلیل اور توہین کی ہے عوام کی، جس کا حساب کوئی نہیں. لیکن پھر وہی بات کہ اگر یہ ملک لاوارث ہے، پھر تو ظاہر ہے جو لاوارثوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی کچھ ہوگا. پیسہ مجھے سمجھ نہیں آتی کتنا کرنا ہے. ایک آدھ جنریشن کے لیے اچھا ان کو تعلیم دے دی، کو تمہارے پاس کوئی بنیادی ان کے کاروبار وغیرہ ٹھیک ہے، اور بس کر دو. ان کی اوجڑیاں بھرنے کا نام ہی نہیں لیتی. تو اب یہ جو ادھر ادھر رابطے کر رہے ہیں، یہ اس ملک کے کرتوں دھرتوں کی ذمہ داری ہے، اور افواج پاکستان سے لے کے عدلیہ تک یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ تم لوگ کیا کھلواڑ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے ایک بریک بھی لینی سر، اور آپ نے بالکل درست بات کی کہ جس انداز میں ہمیں شریف خاندان ادھر ادھر رابطے دیگر ممالک سے، دیگر حکومتوں سے کرتا نظر آ رہا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو مظلوم ہونے کا تاثر بھی دے رہا ہے. جوڈیشری کو بہت زیادہ اٹیک کیا جا رہا ہے، انڈائریکٹلی فوج کو بہت زیادہ اٹیک کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں آئی تھنک اٹس ٹائم فار جوڈیشری آلسو ٹو اسٹینڈ اپ. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمیشہ سے ہم اپنے ملک کے معروضی حالات کو، اندرونی حالات کو دیکھتے ہوئے جو پاک فوج کی طرف سے بھی پہلے بھی اور ابھی بھی میسیجز دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، تو اس کے مطابق آئی تھنک یہ تو بارہا کہا گیا کہ جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے، اتنا بڑا کرپشن کا معاملہ ہے، اور اسی انداز میں اگر یہ قانونی طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر ثابت بھی ہو جاتا ہے، گو کہ فائنل فیصلہ سپریم کورٹ نے آنریبل ججز نہیں کرنا ہے، تو اس کے بعد کرپشن کا ساتھ تو کسی صورت نہیں دیا جا سکتا. ایک بریک سے واپس آئیں گے، حسن نثار صاحب سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
Welcome back. You're watching 92.8 with Sadia Afzal. We are in conversation with Hassan Nisar साहब. हसन निसार साहब, दो तीन बयानात आपके सामने रखूंगी. वैसे तो बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों बयानात आ चुके हैं शरीफ ख़ानदान के भी, इनके रुफ़क़ा के भी, इनके कारकुनों के भी, वज़रा के भी, लेकिन शायद आप ही समझा सकें मुझे. आसिफ करमानी साहब जो कहते हैं कि जनाब कायदे आज़म देख रहे हैं आप कि मुल्क बनाने वालों के साथ क्या हो रहा है. कैप्टन सफदर, पैनमा नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा नवाज शरीफ नजरिए का नाम है. तो सर मुझे समझा दें, ये जो इस वक्त हमारे व्यूअर्स आपको लाइव देख रहे हैं, मुझे बता दें ये कौन सा नजरिया है. ये नजरिया माल छाप है, ये लूट मार का नजरिया है. इनको क्या पता नजरिया क्या होता है. वो तो बेचारा, मैं पढ़ के हैरान रह गया कि जी पता नहीं कितने 100 रियाल, ये पता नहीं 1,500 रियाल, ये पता नहीं कितना. जी 1500 रियाल, बिल्कुल 1,500 स्टाइपेंड वगैरह 1500 रियाल मिलता है. और ये वो मतलब इस टाइप के आदमी की बात को सीरियसली लेना. अच्छा, वो रह गया वो किरमानी, तो उसके वालिद अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे. भुट्टो साहब ने लॉर्ड्स होटल होता था एक माल पे, तो स्पीच के दौरान किसी ने कुछ सवाल किया तो उन्होंने कहा हु इज शी. ये उनका माशाल्लाह उनका फैमिली, ये सारे निहाल हैं जो अब निढाल होके फिर रहे हैं. इसलिए इनकी किसी बात को हम थोड़ी इससे ज़रा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ी कुछ और कर लें. जी. 3 बातों पे मातम जारी है. पहले ये कह रहे हैं कि JIT की रिपोर्ट का पहले से कैसे अंदाजा हो गया. भाई तुम्हारी चीखों से हो गया. तुम दंदियां निकालते जाते थे, वापस आके तुम जंजीर जनी शुरू करते थे, तुम में से हर बंदा. तो लोगों को अंदाजा हो गया कि इनको समझ आ गई है कि मामलात ये ना उनको ब्राइब कर सके हैं, ना ये उनको खौफजदा कर सके हैं, और मामलात इनके हाथ से निकल जा रहे हैं. ये तो पहले सवाल का जवाब है कि लोगों को पहले कैसे पता लग गया. पता लग गया तुम्हारी वजह से, तुम्हारी. अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं मुल्क में बहरान. ओ भाई, मुल्क का सबसे बड़ा मुस्तकिल बहरान है ही लूट मार. आप मुझे बताएं कोई शोबा, कोई महकमा, कोई इदारा, करोड़ों का तो हसरत रह गई मेरी अब मैं स्कैम कोई सामने आए. अरबों खरबों रुपए की लूट मार है, बेशर्मी, बेहयाई, ढिठाई से. इन्होंने कल्चर इस मुल्क का बर्बाद किया. आप यकीन करो, मुझे ये इक्तिसादियात इस मुल्क की बर्बाद करते, मुझे इनके साथ ना इतनी घिन और इतना इनके साथ ना होता. इन्होंने इस मुल्क का अखलाकियात का जो सारा ताना बाना था उसको बर्बाद करके रख दिया. सिटिंग IG पंजाब अब्बास खान ने बतौर IG रिपोर्ट छापी थी कि इन्होंने क्रिमिनल्स को पुलिस में भर्ती किया. दिस इज द मेंटालिटी. या आज मैं देख रहा था, ये बाबर रहमान मेरा ख्याल जिक्र कर रहे थे, किसी को जर्नलिस्ट का बेटा है, मुझे समझ नहीं आई उनकी बात की. उनको नाम लेना चाहिए था. उसको CDA में घुसाया हुआ कि लूटो, खाओ, पियो, मारो. अच्छा, ये जो एक बहरान इस मुल्क का असल ये है, अखलाकियात की तबाही. मैं इक्तिसादियात की तबाही बाद में रखता हूं, जिसके ये मूजिद हैं. सही. अब वंस फॉर ऑल इसको सेटल होना चाहिए. जो तख्ता-ए-दार पे भुट्टो ने कहा था ना, फिनिश इट. बहरानों का खात्मा करना है तो ये बहरान अगर है, अव्वल तो कोई बहरान नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. मुल्क बिल्कुल ठीक है, लोग ठीक हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि इस मुल्क की कोई डायरेक्शन, इस मुल्क का कल्चर को तब्दील हो. ये करप्शन हमारा वे ऑफ लाइफ. आप किसी छाबड़ी वाले को, मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं हैरान रह गया कि उसने कहा तुम सीधा साधा कम तोल रहे हो. उसने कहा जी हमने बच्चे नहीं पालने. नाउ दैट वाज द आंसर. दैट इंडिकेट्स ये जो माइंड सेट था इनका, वो नीचे तक. देखें, बात सुने, हुक्मरान क्या होता है, सर की तरह होता है. अच्छा करेंगे मेरे आज़ा या बुरा करेंगे तो सिग्नल यहां से आ रहा होता है. इन्होंने तो इस मुल्क को तहोबाला करके रख दिया. तीसरी बात जो बहुत ज्यादा की जाती है वो कि जमहूरियत का ऑयल टैंकर. ओ भाई, वो जमहूरियत का ऑयल टैंकर अगर उल्टा तो वो इसलिए उल्टेगा कि उसका जो ड्राइवर है वो ताकत और दौलत के नशे में धुत है. ठीक, इसलिए उल्टेगा. और उलट जाए तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. किस बात को जमहूरियत कहते हैं हम लोग, मुझे बताएं. टॉप पे मौरूसियत है, बाप है, फिर बेटी है, फिर नवासा है. पीपल्स पार्टी ये एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं. और मैं 22-24 साल से कह रहा हूं, सवाए जेंडर के जो बेनजीर जिंदा थी तो मैं कहा करता था सवाए मुजक्कर मुन्नस के कोई फर्क नहीं, बाप, बेटी, नवासा. ये तो है टॉप आपकी जमहूरियत का. बॉटम क्या है? माजूर, मफलूज,
मस्क शुदा मकामी और जिसे लोकल बॉडीज कहते हैं, मकामी हुकूमत। मुझे बताएं, ये टॉप है आपका, ये बॉटम है, दरमियान में गंदगी का ढेर है। वो तो आपने शुरू में कह दिया ना कि बात भी वो करते हैं जो इनको यकीन होता है कि ये सुनेंगे और ये सुनना चाहते हैं। बट सर मुझे ये बताएं कि अब ये जो मशवरे देते हैं और तायीद करते हैं बिल्कुल डटे रहें, इस्तीफा ना दें, अब वजीर आज़म साहब के पास इस्तीफा नहीं देते तो और दूसरा ऑप्शन है क्या? मुझे सानिया बात बताएं, जिंदगी में बंदा सारी जद्दोजहद करता है, उसका बॉटम लाइन एक होता है, इज्जत। इज्जत। मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में, शायद अपने किसी प्रोग्राम में, मुझे याद नहीं अब, मैंने कहा देखो हुकूमत में ये रहे ना रहे आनी जानी चीज है, हुकूमत पर इज्जत आनी जानी चीज नहीं होती। लेकिन ये वो मेंटालिटी है जो इज्जत को भी आनी जानी चीज समझते हैं। हुकूमतें बंदा ठोकरों पे बावकार आदमियों का उठाओ, और खुदा की कसम ये नौबत ना आती। शुरू में जब ये रौला पड़ा था ना, बंदा कहता है ये रखो यार अपनी वजारत है उसमें, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, चिपके हुए हैं, चूंकि एक एक दिन का जो मतलब है ना, वो तो जो जानने वाले हैं वो जानते हैं इसका क्या मतलब। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आपके थ्रू आपके व्यूअर्स के साथ जी। इनको गॉडफादर या माफिया कहना या बादशाह कहना, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, अच्छा, वो बड़े लोग होते हैं, जराइम पेशा होते हैं, उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो सेल्फ मेड होते हैं, दलेर होते हैं, अपनी जान हथेली पे रख के सर धड़ की बाजी लगा के एक बंदा है, अल कपूर है, ये एक माफिया क्रिएट करता है, वो मरता मारता है। ये तो गंड कप हैं, ये तो बनारसी ठग हैं, ये तो डबल शाह हैं। इनको बादशाह कहना, ज़हीरुद्दीन बाबर उजड़ पुजड़ के किधर होता उसने यहां आके डायनेस्टी की बुनियाद रखी। ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद देखें, तुगरल है, गाजी उस्मान है, कैसे आलीशान लोग थे, बादशाहों की बुनियाद। इनको बादशाह या मैं आई प्रोटेस्ट बहुत हम्बली, इनको आप इतना बड़ा एजाज दे रहे हैं। ये माफिया, ये क्या है माफिया? ये जो रेलवे स्टेशन पे जो गंड का फिर रहे होते हैं, ये जो डबल शाह था गुजरात का, ये पता नहीं कहां का, ये माफियाज हैं, ये कुछ भी नहीं। ये और तरह जोड़ तोड़, हेरा फेरी, झूठ झूठ दर झूठ। बात सुने, लोगों को बीबी बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम है इस मुल्क का की भारी अक्सरियत। पीने का पानी क्या चीज है, ठीक है, ये अरबों रुपया अपने थोबड़े दिखाने पे, अरबों रुपया ये अपनी प्रोजेक्शन और प्रमोशन पे लगा देते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की सूरत में। हमारा शायद इसके इनडायरेक्टली बेनिफिशरीज हों, लेकिन ये मेंटालिटी देखें कैसी है। अरबों रुपया दिल को हाथ नहीं पड़ता कि हम पीने का साफ पानी तो दे नहीं रहे, अपने बच्चों को बुनियादी तालीम नहीं दे रहे, चाइल्ड लेबर रूज पे जा रही है। और पीआईसी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हार्ट पेशेंट को आप महीनों की डेट दे रहे हो, और तुम अरबों रुपया गारत कर रहे हो। कहां? यू आर ब्राइबिंग पीपल, ठीक, इश्तिहारों की शक्ल में अपने थोबड़े दिखा रहे हो। सर ये बताएं कि जिस अंदाज में वज़ीर आज़म साहब के इस तमाम तरीक़ों के ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये तहकीकात और जो शवाहिद और सबूत JIT ने सामने लाकर रख दिए हैं, वो जो पहले मैंने बात की कि कभी साजिश कहा जाता है, कभी कहते हैं मुल्क की तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको रोकने के लिए ये बैरूनी ताकतों की साजिश भी है। अब आर्मी चीफ का एक बड़ा बयान आया कि जनाब इस हवाले से कोई भी रुकावट आ जाए, CPEC को हम ज़रूर कामयाब करेंगे। मरियम बीबी का वो आपको याद होगा, जब वो JIT से बाहर आई तो उन्होंने कहा कि ये रोक सकते हो तो रोक लो, अगर नहीं रोकोगे तो CPEC भी मुकम्मल हो जाएगा, मुल्क भी तरक्की करेगा, सड़कों के जाल भी बिछ जाएंगे। तो ये जो बयान है इस तनाजुर में, मौजूदा तनाजुर में आर्मी चीफ का, आप इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं? पहली बात तो उस पर मेरा कमेंट ले लें आप, रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, पता नहीं किस टट पूंजिए ने लिखा वो, ये फिल्मी किस्म का, इसके लिए एक टर्म फिल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है जी। वो कहाँ से लाई हो ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके। और ये जो बच्ची पता नहीं बहुत ज़्यादा सादा और मासूम, कि उधर वो एविडेंस की उसके ऊपर वो लगी हुई, वो ट्रॉलीज पे सामान सारा इनके खिलाफ जा रहा है, और वो
فرما رہی ہیں, ٹویٹ فرما رہی ہیں کہ دیکھو ہمارے ثبوتوں سے بھری ہوئی ٹرالیز. سو ان کا تو چھوڑے, بات آپ نے پلیز اس عمر کا یہی نقطہ ہے. سی پیک کا جو بیان آیا, کیونکہ سی پیک کا نا کہ ورنہ روکو گے نہیں تو یہ سی پیک مکمل ہو جائے گا. ہاں نہیں, سی پیک کا دیکھیں, بات سنیں. سی پیک بنیادی طور پہ چائنیز کا اپنا انیشیٹو ہے, ٹھیک ہے, تو پاکستان اس کا بینیفیشری ہوگا بہت ہی چھوٹی سطح کا, لیکن ہمارے لیے وہی بہت ہے. بیسیکلی آپ اس کے بڑے بینیفیشری ہو نہیں سکتے فار دا سمپل ریزن کہ آپ کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے نہ ٹیکنیشین ہے, آپ کے پاس ڈھنگ کی اسکلڈ لیبر نہیں ہے. ٹھیک, اچھا راج ترخان مستری یہ ملک چھوڑ کے جا چکا ہے. آپ کے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں اب آپ کو وہاں آپ کو نظریہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل کالج میں آپ نظریہ پاکستان یا دینیات پڑھانا شروع کرتے ہیں. بھائی وہ ایک اسپیسیفک کام کے لیے ہے. سو وہ تو جن کا ہے وہ تو they'll make sure. ہاں, پاکستان کی آرمڈ فورسز وہ ڈیفینیٹلی یہ اس ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ اب پہلے نہیں میں کہتا تھا, اب میں کہتا ہوں کہ مجھے 1.5-2 ادارہ نظر جس طرح ماشاءاللہ ٹچ وڈ ہماری عدلیہ نے پرفارم کیا ہے, سبحان اللہ, چشم بدور, اور ایک فوج, باقی یہ سب کچھ کھا گئے ہیں. انہوں نے برباد کر کے رکھ دیے ادارے. عمران ایویں نہیں چیختا, انہوں نے اداروں کو تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے, تیس نیس کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے دیکھیں, بات سنیں, اپر مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے بچوں کا ڈریم ہوتا تھا سول سروس میں جانا. ٹھیک ہے, آپ بہت چھوٹے ہو, پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہے یا نہیں ہے. when I was a teenager, when I was young, تو ہر برائٹ بچہ جو ہے, میں چونکہ آوارہ مزاج تھا تو my father wanted me to go to the civil service, تو میں نے کہا جی میں نہیں, اتنی ڈسپلن زندگی میں نہیں گزار سکتا, میں تباً نہ کسی کا سبارڈینیٹ ہو سکتا ہوں نہ میں کسی کا باس ہو سکتا ہوں, مجھے اس سے دور رکھیں. ٹھیک, ادروائز ہر اچھے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کا یہ ڈریم ہوتا تھا کہ وہ سول سروس میں جانا. سر مجھے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے جو جے آئی ٹی میں ہمارے 4 لوگ ان اداروں کے, جن اداروں کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا یہ کام ہی نہیں کر سکتے ہیں, کبھی کیا ہی نہیں ہے, ان کے افراد نے جس طریقے سے جے آئی ٹی میں کام کیا ہے, جو تحقیقات ہوئی ہیں, یقینی طور پہ وہ خراج تحسین کے مستحق بھی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے دیگر اداروں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس جانب آئیں. میں اس حوالے سے اس نقطے پر آپ سے بات کروں گی ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حسن نثار صاحب سے ہم بات کریں. سر یہ فرمائیے گا کہ جے آئی ٹی کے اندر جو ممبران موجود تھے انہوں نے ایک چیز تو ثابت کی کہ نامساعد حالات میں بھی کام کر سکتے ہیں, جتنا بھی پریشر آیا, جتنی بھی دھمکیاں دی گئیں. اب اگر واقعی میں اس ملک کے اندر کوئی 4 ادارے بھی غیر جانبدار ہو کر یہ کام کر لیں تو ڈو یو تھنک کہ تبدیلی آ سکتی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس سے جڑا سوال کہ چلیں یہ تو سپریم کورٹ نے سپروائز کیا, ان کو حکم دیا, ممبران منتخب کیے, کام کیا, اس ملک میں کیا پھر ہر کام سپریم کورٹ ہی کرے گی؟ کیا سیاسی جماعتوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سول ڈھانچے میں روح پھونک سکیں؟ دیکھیے سعدیہ, جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اداروں کی بربادی ان لوگوں نے بالکل یہ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے کی, بیکاز اس ٹائپ کے, اس کیریبر کے, اس کلاس کے لوگ اتنی دیر نکال اس صورت میں سکتے تھے کہ آہستہ آہستہ یہ دیمک کی طرح اداروں کو کھا جائیں, چاٹ جائیں. آپ یقین کرو, میں عجیب لگے گا, مجھے خیر ویسے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے, مجھے کرکٹ ٹیم کی فتح سے کروڑوں گنا زیادہ خوشی جے آئی ٹی کی پرفارمنس پہ ہوئی ہے. اس سے مجھے حوصلہ ملا ہے اور ایک میسج ملا ہے کہ ہماری ماؤں نے دلیر اور دیانتدار بچے پیدا کرنے بند نہیں کیے.
ورنہ اس خاندان نے جو نقب لگائی ہے اس ملک کی اخلاقیات، پتہ نہیں کو دیکھیں، میں یہ بات 2-3 جگہ پہ کر چکا ہوں کہ کوئی بندہ ریسرچ کرے، میں اس کو معاونت ہر اعتبار سے کرنے کو تیار ہوں کہ پاکستان کی سیاسی اخلاقی جو ایک سیناریو ہے وہ شریف خاندان کے سیاست میں آنے سے پہلے کا پاکستان کیا تھا، صحیح، آنے کے بعد کیا ہے، کون کون سی ٹرمنالوجی ہے جو اس خاندان کی آمد کے بعد اس معاشرے میں انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ کوئی سنجیدگی سے کام کرے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ لفافہ جرنلزم سے لے کے یہ سروسز کی بربادی تک، یہ قبضہ گروپ، یہ سارے کاروبار دیکھیں، پہلے ان کی آمد سے پہلے ایک ایم پی اے کو اپنے الیکشن پہ کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا، ایک ایم این اے کو کتنا کرنا پڑتا تھا، ان کے آنے کے بعد پیسہ کتنا بڑا فیکٹر بنتا چلا گیا۔ یہ سپریم کورٹ پہ یلغار سے لے کے چھانگے مانگے سجانے تک اور پولیس میں کرمنلز کو بھرتی کرنے تک، یہ پورے ملک کو انہوں نے ادھیڑ کے رکھا۔ بٹ یہ جو میں بار بار چیختا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ او بھائی، کرپشن جو یہ اس ملک کی ڈائریکشن تبدیل، میں نے مثال کتنی عجیب و غریب، مجھے لوگوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا نہیں آتی تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں کہتا تھا کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان کی تاریخ میں دوسرا بڑا سنگ میل ہے یہ پاناما۔ صحیح، اس حادثے نے، اس سانحے نے اس ملک کا جغرافیہ بدلا تھا، یہ اس ملک کی تاریخ بدل سکتا ہے۔ ٹھیک، مجھے پہلی بار آپ یقین کرو میں تھوڑا ریلیکسڈ ہوں ایز اے پاکستانی کہ شاید ایک نئے سفر کا، امید کی ایک نئی ایک کرن سمت جو ہے کا وہ ضرور نظر آ رہی ہے اس وقت پاناما کیس کے بعد، اور جی آئی ٹی نے جس طریقے سے تحقیق کی۔ سر یہ بتائیں، ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے، کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز ایک طرف تو بیان آتے ہیں کہ جناب اس سے بڑی جی آئی ٹی ہے، عوام کی جی آئی ٹی ہے، وہاں جائیں گے، پھر سے سرخرو ہو کر آئیں گے، پھر سے ووٹ لیں گے، چوتھی بار بھی حکومت بنائیں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جو سیاسی فیوچر ہے اس پارٹی کا، اس حوالے سے بھی مختلف رائے جو ہے وہ سامنے آتی رہتی ہیں کہ شاید اپنے خاندان کے اندر 2 گروہ موجود ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے بھی کہتے ہیں کہ جناب ان کو وزیر اعظم بنا دینا چاہیے، لیکن اس پر نہیں جاتے۔ حمزہ شہباز آلریڈی ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کے پاس آپشن ہے، لیکن حمزہ صاحب کو بھی بنانے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ آپ کو اس جماعت کا سیاسی فیوچر نظر کیا آتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اگر وزیر اعظم نااہل ہو جاتے ہیں تو جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی؟ پہلے بھی ابھی بھی بڑے لوگ مشورے دے رہے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 99 میں تو کہتے ہیں نا، قدم بڑھایا پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی تھا ہی نہیں۔ اب بھی یہی ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ جھوٹے آدمی کے ساتھ سچی لائلٹی ہو نہیں سکتی زندگی میں، کسی بھی رشتے میں۔ صوفیاء کا بڑا خوبصورت قول ہے، پوچھا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں کیسے سوچتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھ لو کہ تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ان کے اندر، ان کی گردنوں میں سریا، ان کے اندر کرودھ، لوگوں کے لیے حقارت، ان کو ذلیل و رسوا رکھنا، یہ ان کا ٹریڈ مارک ہے۔ ان کے ساتھ کچھ جینوئنلی دیکھیں، بھٹو کے لیے لوگ خود سوزیاں کر گئے، پھنسیاں چڑھ گئے، کوڑے کھائے بڑی دائرہ، پھر تباہ و برباد کر دیے کئی خاندان اس پارٹی کی لیڈرشپ نے، ٹھیک ہے، ان کا اچھا وہ ختم ہو گئے بیچارے۔ وہ ایک تو وہ ایج گروپ وہ، اور دوسرے ان کی مسلسل دھوکے بازیوں نے لوگوں کو ان سے متنفر کر دیا۔ اور 5 سال پہلے جب میں نے پہلی بار کہا تھا کہ پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ، ان کے لیے جب یہ 16 اکتوبر یا کیا 19 جو بھی تھا، وہ اس کے بعد جشن منائے، اسی شہر میں ہم بھی رہتے ہیں لاہور میں، مجھے پتا ہے ایوری بڈی سیلیبریٹڈ، جان چھوٹی ان سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کی، وہ باہر کو 5-10 ہزار بندہ تو ہوتا، ٹھیک ہے، چلو وہ ایئرپورٹ تک نہ جانے دیتے۔ ان کے ساتھ اچھا انجام ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، بات سنیں، یہ ہیں کیا، جیسا ان کا آغاز تھا ویسا ہی ان کا انجام ہوگا۔ باقی پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر کوئی ڈھنگ کا بندہ آ گیا، ہم چکے ہیں شخصیت پرست لوگ۔ ٹرو، بالکل، شخصیت کے بارے میں یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہاں، یہاں پر یہی ہوتا ہے، جتھے گئیاں بیڑیاں اوتھے گئے ملا۔ بے نظیر بھٹو کی مرڈر کے بعد
آصف زرداری کے آتے ہی بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کو کینسر ہو گیا تھا. صحیح. سر آخری چند سیکنڈز ہیں, مجھے بس آخری سوال یس اور نو ویری بریفلی کہ ایز اے پاکستانی ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اب سپریم کورٹ کو اس پر فیصلہ جو ہے وہ بہت جلد سنا دینا چاہیے؟ اس معاملے جتنا ڈریگ ہو رہا ہے شاید اچھا نہیں ہو ملک کے لیے. ٹیکنیکل بات ہے, میرا خیال ہے جو سپریم کورٹ سمجھے گی وہی بہتر ہوگا, جو وہ کریں گے وہی بہتر ہوگا. رائٹ. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب, آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے, سپریم کورٹ پر اعتماد کا اظہار کر رہے تھے, اور دو ہی ادارے ہیں, فوج اور سپریم کورٹ, جس پر اس وقت پاکستانی تمام اعتماد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کرے گی وہی بہتر ہوگا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.